حضرت عثمان غنی اور سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم، ان دونوں بزرگوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر محفل منعقد کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، ہم پر لازم ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کا احترام، تعظیم اور ان سے محبت اور ان سے الفت ہمارے لیے لازم ہے۔ لازم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کا نام بھی اکثر لوگ نہیں جانتے اور بظاہر ان کو درجے کے اعتبار سے سابقون الاولون کے جو درجے ہیں اس اعتبار سے کم درجے کا مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک اور ہماری عقیدتوں کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز منسوب ہو جائے وہ ادنا ہو ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ اگر اونٹ کا چمڑا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جائے اور وہ نعلین کی شکل اختیار کر جائے تو اس کا احترام بھی اہل ایمان پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کا چمڑا نعلین کی شکل اختیار کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم نازنین کا ایک مرتبہ بوسہ لے تو اس کا احترام ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ایمان کی حالت میں بار بار ہر بار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا، حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نمازیں ادا فرمائی، حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اپنی اولاد قربان کی، تو ان صحابہ کرام کا احترام ہم پر کیوں فرض نہیں ہے؟ ہر صحابی کا احترام ہم پر فرض ہے اور ہر صحابی کی تعظیم ہم پر فرض ہے، اور ہر صحابی ہر دور کے اولیاء سے بڑھ کر ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت یہ حضور علیہ السلام کے عام صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی بزرگیاں، ان کے مرتبے کیا ہے؟ انہی میں سے ایک ذات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، آج ان پر گفتگو ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے معاملے میں بھی سابقون الاولون میں سے ہے۔ مردوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور چھوٹی عمر کے لوگوں میں بچوں میں ایمان لانے والے اولین لوگوں میں پہلے نمبر پر جو بچوں میں ایمان لائے وہ مولائے کائنات ہیں۔ عورتوں میں ایمان لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو سب سے پہلے ایمان لائی۔ غلاموں میں جو ایمان لائے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ چاروں کے بعد ماں خدیجہ، صدیق اکبر، مولائے کائنات، زید بن حارثہ، ان چاروں کے بعد پانچویں نمبر پر جس نے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی یہ پانچویں مسلمان ہے اور اسلام بھی کس شان سے قبول کیا ہے۔ ان کے اور سیدنا صدیق اکبر کے تجارتی دوستانہ تعلقات تھے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی سے کاروباری تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو اس سے دوستی گہری ہو جاتی ہے، تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پھر محبت بھی اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے تجارتی تعلقات تھے، بلکہ پارٹنرشپ بھی تھی۔ تو جس وقت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عثمان غنی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بھائی عثمان، میں نے جو بھی سودا کیا ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ تمہیں شامل کروں، تو آج میں نے ایک عظیم سودا کیا ہے تو اس سودے میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بھائی ابو بکر، آخر کون سا ایسا سودا ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کیا ہو اور میرے لیے پسند نہ کیا ہو، اور جو تم نے پسند کر لیا ہو میں نے اس کا انکار کب کیا ہے؟ اے ابو بکر، جو سودا تم نے آج کیا ہے اس سودے کو میں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اتنا یقین تھا صدیق اکبر پر، کہا میں نے قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سودا کیا، ذرا یہ بھی تو پوچھ لو، وہ سودا کیا یہ بھی تو پوچھ لو۔ تو کہا کہ ابو بکر وہ سودا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے فوراً عرض کیا
کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو مجھے بھی لے چلیں، میں بھی کلمہ پڑھ لوں۔ یعنی آپ پانچویں مسلمان ہیں اس اعتبار سے، اور سابقون اولون میں سے ہیں۔ پھر دوسری خصوصیت آپ کی کہ سب سے پہلے بیوی کو ساتھ لے کر جس کو ہجرت کرنے کا اس امت میں شرف حاصل ہوا، سب سے پہلے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہوئی۔ 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، کیونکہ ایک پہلے قافلہ گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا قافلہ گیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت ہوئی۔ تو پہلے قافلے میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے والی ذات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ عثمان پر رحم فرمائے، اللہ عثمان پر رحم فرمائے کہ لوط علیہ السلام کے بعد بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ کا لقب ذو النورین نہیں پڑا تھا، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت آپ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی مرتبہ جو نکاح آپ کا ہوا تو وہ حضرت رقیہ بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہو۔ اب یہ نکاح کی وجہ بہت جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اوپر نسب میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب اوپر جا کر کے مل جاتا ہے، لیکن اس رشتے سے ننیالی رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے قریبی لگتے ہیں حضور علیہ السلام کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی ام الحکیم، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور ام حکیم عبد المطلب کی ایسی بیٹی تھی جو حضور کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ کے ساتھ یہ جڑوا پیدا ہوئی تھی ام حکیم البیضا۔ تو یہ ان کی ولادت، چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی گویا کے سگی پھوپھی تھی، اور ام حکیم کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی، تو اس طریقے سے یہ پھوپھی بھی حضرت حضور علیہ السلام کی، اور پھر یعنی عثمان غنی کی نانی حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی ام حکیم، اور ام حکیم کی بیٹی یہ پھوپھی ذات بہن ہوئی کس کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہوتے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور بہت خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مردوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جماعت صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عثمان غنی کا حسن بڑا مشہور تھا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید، چونکہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت چھوٹی عمر کے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ خوبصورتی کی بات حضرت عثمان غنی کی کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے، عمر کم تھی آپ کی، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے غلام کے بیٹے تھے۔ غلام تو ساری کائنات ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کی کچھ خصوصیت ہی اور ہے، انہی کے بیٹے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سامان لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر ان کو بھیجا، تو یہ بچے تھے، چلے گئے اندر، اور ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو ان کا بچپنا تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو رقیہ بنت پیمبر شہزادی رسول
حضرت سیدہ رقیہ بنت پیغمبر شہزادی حضور کی بیٹی تھی نا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہن تھی، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی حقیقی بیٹی تھی۔ تو فرماتے اسامہ بن زید بہت خوبصورت تھی، اور ان کے بازو میں حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، تو میں کبھی عثمان کا چہرہ دیکھتا اور کبھی رقیہ کا چہرہ دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کا چہرہ دیکھتا، کبھی سیدہ رقیہ، میں دونوں کے حسن کے جلووں میں گم ہو گیا۔ وہ سامان دینے جو گیا، ادھر دیکھا تو ایک نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا، اسی نور میں اور اسی جلوے میں گم تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں جب آیا تو حسن عثمان اور حسن رقیہ اس کا ایسا مجھ پر غلبہ تھا کہ میں ہیبت زدہ تھا، اور جب میں واپس سامان پہنچا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اسامہ کیا تو گھر کے اندر چلا گیا تھا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہاں یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تو نے رقیہ اور عثمان کو دیکھا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے حضرت عثمان حضرت جناب رقیہ کو دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا روح زمین پر اس سے خوبصورت جوڑا تجھے نظر آتا ہے؟ تو اسامہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم اس سے خوبصورت جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بیوی کے بھی حسن کا یہ عالم ہو اور شوہر کے بھی حسن کا یہ عالم ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حسن بھی اتنا عطا فرمایا، بہت خوبصورتی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی۔ خوبصورتی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا کہ عثمان تو اور میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عثمان تو اور میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے چہرے کے معاملے میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کا چہرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اور حضور علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جسے شباہت کا صدقہ ملا ہو تو پھر اب اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو آپ کا حسن یہ تھا، اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پہلی شہزادی یعنی جناب رقیہ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا وصال اس وقت ہوا جب بدر کی جنگ فتح ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منادی فتح کی خبر لے کر کے آیا، تو اس وقت جنت البقیع کے اندر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، کبھی وصال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے کہ جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں ان کو دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ایک بھی میرے پاس باقی نہ رہتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنی بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور فضیلت بیان نہ بھی کی جائے کہ یہ کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ام کلثوم کے وصال کے موقع پہ فرمایا کہ اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا جاتا تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ 40 کے 40 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری کو دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت اور فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور علیہ السلام کے ظاہری دور تک کسی مرد کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہو۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ہر ایک کی خصوصیت الگ الگ ہے۔ گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں تو عشق رسول اور صداقت، فاروق اعظم کو دیکھیں عشق رسول اور عدالت، عثمان غنی کو دیکھیں
عشق رسول اور سخاوت، مولائے کائنات کو دیکھیں، عشق رسول اور شجاعت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھیں، عشق رسول اور علم، اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں، عشق رسول اور علم تفقہ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں، عشق رسول اور علم القرآن، اسی طرح سے خالد بن ولید کو دیکھیں، عشق رسول اور جذبہ جہاد، اسی طرح سے جو ہے اور بھی اصحاب رسول کی زندگی، حضرت امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح کو دیکھیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک شان والے حضور کے صحابی، لیکن سب کی خصوصیات جدا جدا، حضور علیہ السلام نے سب کو الگ الگ شانیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خاص طور پر یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ سخاوت سے بہت نوازا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت ہے وہ مال دولت اچھی چیز نہیں، یہ فکر غلط ہے، یہ فکر غلط ہے کہ مال اور دولت اچھی چیز نہیں۔ دیکھیے، مال اور دولت بری چیز نہیں ہے اگر اس کی محبت نہ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو۔ اگر دولت نہیں ہوگی تو مسجد میں چندہ کیسے دیں گے؟ دولت نہیں ہوگی کنواں کیسے کھدوائیں گے؟ نیک کام بہت سارے ہیں جو صرف دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بے شمار لوگ قربانی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن اسی لیے قربانی نہیں کیا کہ مال نہیں ہے۔ مال برا نہیں ہے، مال کی ہوس بری چیز ہے، مال کی حرص بری چیز ہے، مال کی محبت بری چیز ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھ پر دنیا کشادہ کر دے، یعنی مجھے بہت مال عطا فرما، دنیا کشادہ کر دے اور اس سے مجھے بے رغبت فرما دے۔ یعنی مال تو آئے، دنیا تو آئے، دولت تو آئے، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت اور رغبت نہ ہو۔ اس لیے کہ جب مال ہوگا اس کی محبت نہیں ہوگی تو پھر مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اللہ کے رسول کے قدموں پہ خرچ ہوگا۔ اور صدیق اکبر نے وہ کر دکھایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر نے پورا مال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ مولائے کائنات نے کس طریقے سے کہ اللہ اکبر، جب ایک سائل نے آپ سے جو ہے وہ سوال کیا تو رکوع کی حالت میں رکوع سے اٹھنا بھی گوارا نہ کیا، حالت نماز ہی میں رکوع ہی کی حالت میں آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر کے جو ہے وہ سائل کو عطا فرما دی۔ یہ سخاوت تھی بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین کا یہ خاص وصف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے سخاوت عطا کی اور مال بھی بہت دیا تھا۔ اسی لیے یہ ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر، زمین کے اوپر دنیا کے اندر 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی، پیسے دے کر، مال دے کر، دولت کے بدلے میں جنت خریدی۔ اب میں اسی پہ گفتگو مکمل کروں گا، اس لیے کہ میرے بیان کے بعد تعزیتی نشست بھی ہے، اس کی کاروائی بھی ہوگی، تو میں بات اب مکمل کروں گا، بات سمیٹوں گا، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آئندہ ہفتے ہم انشاءاللہ خلیفہ دوم، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ فاتح ایران و روم سیدنا عمر ابن خطاب کا ذکر ہوگا اور اللہ نے چاہا تو پھر وہ ذکر بہت تفصیل سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو 2 باتیں، ایک تو یہ کہ سیدنا عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی اور مال دے کر جنت خریدی۔ آپ غور کریں، جنت خریدی کس سے؟ جنت 2 مرتبہ خریدی، مگر خریدی کس سے؟ اللہ سے خریدی یا رسول اللہ سے خریدی؟ حالانکہ ہم تو اپنے نبی کو خدا تو نہیں مانتے، مگر خدا سے جدا نہیں مانتے، مگر وہ لوگ جو توحید کے نام پہ تفریق کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اسلام توحید کا مذہب ہے، تفریق کا مذہب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ پہچان بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے اس کے رسولوں کی جدائی چاہتے ہیں، اللہ سے اس کے رسولوں کی جدائی چاہتے ہیں، اور ہم جدائی نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب وہ توحید والا جدا کرنا پسند نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں جدائی چاہے؟ کیونکہ شیطانی توحید یہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ اکبر شیطان نے الگ الگ کرنے کی کوشش کی،
حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے سے الگ بیان نہیں کیا۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہ خدا بندہ ہو جائے یا بندہ خدا ہو جائے، یہ ہرگز نہیں ہے، لیکن اللہ جب محبت کا رشتہ اپنے انبیاء کرام سے جوڑے ہوئے ہیں تو یہ تفریق کرنے کا سلسلہ یا تو شیطانی ہے یا تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ توحید شیطانی توحید ہے۔ رحمانی توحید یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو بھی ویسا ہی مانتا ہے جیسے وہ اللہ پر ایمان لایا ہے۔ جیسے وہ اللہ پر ایمان لایا ہے ویسے ہی وہ اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لائے، کیونکہ جیسے اللہ کا منکر کافر ہے ویسے نبیوں کا منکر بھی کافر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی تو اللہ سے اس کے رسولوں کی جدائی چاہتے ہیں، لیکن یہ جدائی والا مذہب نہیں، تفریق توحید والا مذہب ہے، تفریق والا مذہب نہیں۔ دیکھو اور نبیوں کے انبیاء کرام کے بارے میں کہا کہ یہ تفریق چاہتے ہیں، لیکن سید الانبیاء جن کے ذکر کو جنت میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا، حوران جنت کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا۔ حالانکہ سب نبیوں کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا جیسا کہ ان انبیاء کرام کو بلند کرنا چاہا، لیکن سید الانبیاء کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اور وہ ذکر قبول ہی نہیں کیا جائے گا جہاں تیرے ذکر کے بغیر میرا ذکر کیا جائے۔ واللہ ذکر حق نہیں، کنج امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو ظالموں، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی جہنم کی کنجی بن جائے۔